السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حروف تہجی 29، ان کے مخارج 17۔ حروف تہجی سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، قاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم۔ آج ہم نے میم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ میم دو ہونٹوں کو ملانے سے م دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے میم کا حرف واضح ہوتا ہے۔ میم، م اور میم اور نون کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ میم کا غنہ یعنی ناک کے بانسے سے منہ بند کر کے ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اس طرح میم کے اوپر شد ہوگی تو میم کے اوپر شد ہوگی تو ہر حال غنہ ہوگا، اور میم کے اوپر جزم ہوگی تو اس وقت غنہ ہوگا جب آگے با ہوگی۔ میم کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے، زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، ہر حالت میں میم باریک پڑھی جائے گی۔ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سورة القصص آیت نمبر 43 لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو اور لا البتہ قد تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب بک تورات من سے بعد ما جو اہلکنا ہم نے ہلاک کیا اہلکا یہلکو اہلاک یہ باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم
فعل ماضی معروف ہے۔ ہم نے ہلاک کیا القرون، قرن کی جمع گروہ قومیں، الاولا پہلی، بصائر بصیرت کی جمع، للناسی لوگوں کے لیے مرکب جاری ہو گیا، واو اور ہدن ہدایت، واو اور رحمتن رحمت مرسی، لعل تاکہ ہم وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، تذکر یہ باب تفاعل ہے، یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ واو اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، بھی ساتھ، جانب جانب، الغربی مغرب کے، بجانبی مرکب جاری ہو گیا، اور جانب الغربی یہ مضاف مضاف الیہ۔ اس جب قضینا ہم نے فیصلہ بھیجا، یہ قضا جب الا کے صلے کے ساتھ آتا ہے، آگے الا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہم نے بھیجا تھا، ہم نے پہنچایا تھا، ہم نے دیا تھا۔ قضى الامر الیہ کہتے ہیں معاملہ کسی تک پہنچانا، تو ہم نے فیصلہ بھیجا، ہم نے پہنچا دیا، ہم نے عطا کیا، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، الامر معاملہ، شریعت، واو اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، من سے، الشاہدین شاہد اسم فاعل اور شاہدین اس کی جمع، گواہ گواہ کی، شاہد کی جمع گواہوں، گواہوں میں سے، واو اور لاکنہ لیکن ہم، انشأنا ہم نے اٹھائے، جمع متکلم، انشأ ینشئ انشاء یہ باب افعال ہے، پیدا کرنا، پرورش کرنا، نون شین حمزہ اس کا روٹ ہے، ہم نے اٹھائے، ہم نے ریز کیے، قروناً قرن کی جمع، امت صدی گروہ جنریشن، قروناً کئی گروہ، پس تطاول طویل ہو گئی، باب تفاعل ہے تطاول، علی پر ہم ان کے، العمر عمر زندگی لانگ ٹائم، واو اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، ثاویاً ٹھہرنے والے، ثاوی اسم فاعل ہے، ثا واو یا اس کا روٹ ہے، ثوا یسوی باب ضرب یضرب، سواء اور سویٌ اس کا مصدر ہے، ثوى المکان، وفیہ وبہ یعنی کسی جگہ ٹھہرنا، آباد ہونا، قیام کرنا، مثویٰ کہتے ہیں قیام کرنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ، منزل، ثاویہ رہنے والا، ٹھہرنے والا، مقیم، آباد، قیام پذیر، فی میں، اہلی مدین مدین والے، مدین کے رہنے والے، تتلو تم پڑھتے، علی پر ہم ان کے، آیاتنا ہماری آیات، واو اور لاکنہ لیکن ہم، کنہ ہم تھے، مرسلین مرسل کی جمع بھیجنے والے، واو اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، بھی ساتھ، جانب جانب سائڈ، الطوری طور کے، پہاڑ طور، جبل طور، اس جب، نادینا ہم نے پکارا، نادا ینادی منادات، باب مفاعلہ ہے، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، ہم نے پکارا، واو اور لاکن لیکن، رحمتاً رحمت، من سے، ربی کا تیرا رب،
لی تاکہ تنذیرا تو خبردار کرے، آپ خبردار کریں، قومن قوم کو، ایک قوم کو یعنی عرب کے لوگوں کو، ماں نہیں عطا آیا ہم ان کے پاس، من کوئی نذیر خبردار کرنے والا، من سے قبلی کا آپ سے پہلے، لعل تاکہ ہم وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، تذکر یہ باب تفاعل ہے، واو اور لو کیوں لا نہیں، ان کے تصیبہ پہنچی ہم ان کو، مصیبتن کوئی مصیبت کلیمٹی، بھی ساتھ ما جو قدمت آگے بھیجا، قدم یقدم تقدیم یہ باب تفعیل ہے، اور قدمت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں، یدن کی جمع، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، پس یقولو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لو کیوں لا نہیں، ارسلت تو نے بھیجا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، ارسل یرسل ارسال یہ باب افعال ہے، الینا ہماری طرف، رسولاً کوئی رسول، پس نتبع ہم اتباع کرتے، ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیات کی، واو اور نکون ہم ہو جاتے، من سے المؤمنین مؤمن کی جمع ایمان والوں میں سے، بلیورز میں سے، پس لما جب جاء آیا ہم ان کے پاس، الحق حق، حقیقت ٹروتھ، قرآن پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من سے عندنا ہمارے پاس، ہماری طرف سے، قالو انہوں نے کہا، لو کیوں لا نہیں، اوتیا دیا گیا، مثلا مانند، سیم، ما جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ کو، کیا واو اور لم نہیں، یکفرو انہوں نے انکار کیا، یہ یکفرون تھا، لم نے اس کی نون کو ختم کر دیا اور فعل ماضی منفی بنا دیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، ما کفرو اور لم یکفرو کا ایک ہی مطلب ہے، یہ نفی جہد بلم ہے، بھی ساتھ ما جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ کو، من قبل پہلے سے، قالو انہوں نے کہا، سحرانی دو جادو، سحر سحران تثنیہ کا صیغہ ہے، دو جادو، تظاہرا دونوں نے باہم پشت پناہی کی، دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، تظاہر یہ باب تفاعل ہے، باہم معاونت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، واو اور قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم بھی ساتھ کلی ہر، کافرون کفر کرنے والے، کافر کی جمع یہ اسم فاعل جمع ہے، قل کہہ دو، فأتو پس لاؤ، تو لاؤ، کتابن کتاب، من سے عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت دینے والی، منہما ان دونوں میں سے، اتبعی میں پیروی کروں، اس کی، ان اگر کن تم ہو تم، صادقین صادق کی جمع اسم فاعل سچ بولنے والے، سچے، پس ان اگر لم نہیں، یستجیبو وہ جواب دیں، پھر یہ نفی جہد بلم ہے، مضارع کے ساتھ جب لم آئے تو نون گر جاتا ہے، یہ یستجیبون تھا، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، نون کو اس نے ختم کر دیا اور اس کو ماضی منفی بنا دیا، نہ انہوں نے جواب دیا، لکا آپ کے لیے، پس علم
یہ فعل امر واحد مذکر حاضر، تو جان لے، انما بے شک، یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، یتبعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، اتباع باب افتعال ہے، اہواءہم اپنی خواہشات کی، ہوا کی جمع اہوا، خواہشات، لسٹ، ہم ان کی اپنی، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ واو اور من کون اضل زیادہ گمراہ ہے، ضلال اس کا مصدر ہے، اضل یہ افعل التفصیل کا صیغہ سپرلیٹو ڈگری، کون زیادہ گمراہ ہے، سب سے زیادہ گمراہ، ممن اس سے جو، اتبع اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر وداؤٹ ہدن ہدایت کے، من اللہ یہ مرکب جاری ہو گیا، اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم کی جمع ہو گئی۔ تھوڑا سا گرامر کو دیکھ لیتے ہیں، ہم مرکب اشاری پہ تھے کہ اسم اشارہ کے بعد آنے والا اسم اگر معرف باللام ہو، یعنی اس پہ الف لام ہو، تو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ھذا الکتاب، ھذا اشارہ ہو گیا اور کتاب مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ نامکمل جملہ، یہ کتاب، لیکن اگر اس کو ہم جملہ بنانا چاہیں گے تو ھذا کتاب، ھذا معرفہ ہے اور کتاب نکیرہ ہو گئی، تو یہ پورا جملہ ہو گیا۔ اور ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا کہ ھذا اب سبجیکٹ ہے، یہ مبتدا ہے، اور کتابن پریڈیکیٹ اس کی خبر ہے، تو ھذا کتابن یہ کتاب ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ اور جملہ اسمیہ بن گیا، پورا ایک جملہ سینٹنس کہ ھذا کتابن یہ کتاب ہے، اور ھذا الکتاب کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب اشاری ہے اور نامکمل جملہ، اس کے ساتھ ہے نہیں لگائیں گے، یہ کتاب۔ آگے اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے، ھذا الکتاب صغیر، یہ کتاب چھوٹی ہے، تو ھذا الصراط یہ راستہ، اب یہ مرکب اشاری ہو گیا، اور ھذا صراط یہ راستہ ہے۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے بعد آنے والا مشار الیہ یا خبر اسم مفرد کے بجائے کوئی مرکب ہوتا ہے، یہ تو ہم نے جو پڑھا یہ مفرد تھے، یہ واحد لفظ تھے، اب ہم مرکب کو دیکھتے ہیں۔ یہ مرد کہنے کے بجائے اگر ہم کہیں کہ یہ سچا مرد، تو سچا مرد مرکب توصیفی ہو گیا، اور اس میں اشارہ یہ کا مشار الیہ ہو گیا۔ اس کو عربی میں ہم کہیں گے ھذا الرجل الصادق، پہلے ہم نے مفرد الفاظ واحد الفاظ پڑھے تھے، اب ہم مرکبات پہ آ رہے ہیں۔ الرجل الصادق یہ مرکب توصیفی ہے اور ھذا کا مشار الیہ ہے، اس لیے دونوں پہ الف لام ہے، اس وجہ سے یہ معرف باللام ہے۔ اب کیا ہے؟ ھذا الرجل الصادق یہ سچا مرد، یہ سچا مرد۔ اگر اب مرکب توصیفی نکرہ ہو جائے یعنی رجل صادق، تو اب یہ ھذا کا مشار الیہ نہیں ہوگا، بلکہ نکرہ ہونے کی وجہ سے ھذا کی خبر بنے گا۔ ھذا رجل صادق یہ سچا مرد ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ھذا الصراط المستقیم یہ سیدھا راستہ، اور ھذا صراط مستقیم یہ راستہ سیدھا ہے، مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں دونوں نکرہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں،
اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اس مفرد یا مرکب توصیفی اگر نکرہ ہو تو وہ خبر ہوتا ہے اور اسم اشارہ مبتدا ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں تلک طفلۃ، وہ بچی ہے، تو تلک مبتدا ہو گیا۔ کبھی مفرد اس میں اشارہ مبتدا بن کر آتا ہے، جیسے تلک یہ واحد لفظ ہے، مفرد ہے، اکیلا ہے، اور کبھی پورا مرکب اشاری مبتدا بن کر آتا ہے، جیسے تلک الطفلۃ، اب یہ پورا مرکب اشاری ہے، وہ بچی، اب جمیلۃ خوبصورت ہے۔ تلک الطفلۃ مرکب اشاری ہو گیا اور مبتدا ہو گیا، اس کے آگے جمیلۃ اس کی خبر ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا وہ بچی خوبصورت ہے۔ اسی طرح ھذا الرجل الصادق جمیل، ھذا الرجل الصادق یہ سچا مرد، جمیل خوبصورت ہے۔ ایک چیز اور یاد کر لیجئے کہ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، اب عاقل مخلوقات انسان، فرشتے اور جنات ہیں، باقی تمام مخلوقات کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں، ان کی جمع اگر مکسر ہو، جمع مکسر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمع سالم کیا ہے کہ واحد کا لفظ نہیں ٹوٹتا، جیسے عابد، اس کے آگے واو نون لگا دیں گے عابدون تو یہ جمع سالم ہے، خالدون واو نون لگ گیا خالدون، راحم راحمون، لیکن اگر جمع مکسر ہوگی، بروکن ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی، جیسے کتابن کی جمع کتبن ہے، اب کتبن کتاب سارا ٹوٹ گیا، بروکن ہو گیا، ٹوٹا ہوا لفظ ہے، تو اس کی جمع اب کیا ہوگی؟ جمع مکسر ہوگی۔ اگر اس کی جمع سالم ہوتی تو کتابن کے آگے واو نون لگاتے کتابون، یا یا نون لگاتے کتابین، لیکن کتابن اب اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی، کتبن ہو گیا، تو اس کا اسم اشارہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، جیسے تلک الکتب وہ کتابیں، الکتب کیا ہیں؟ کتابیں، غیر عاقل ہیں اور جمع مکسر ہے، تو اس کا اسم اشارہ واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث۔ اسی طرح اگر اسم اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تب بھی اسم اشارہ عموماً واحد مؤنث آئے گا، جیسے تلک کتبن وہ کتابیں ہیں، قلم پین، اس کی جمع آتی ہے اقلام، یہ بھی کیا ہو گیا؟ جمع مکسر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ھذا القلم یہ پین، جدید نیا ہے، اور ھذا القلم الجدید یہ نیا پین۔ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھتی رہیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ کے بعد اگر مرکب اضافی آ رہا ہو تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم کس طریقے سے لے کر چلیں گے، ہم کس طریقے سے اس میں تمیز کریں گے کہ یہ اسم اشارہ کا مشار الیہ ہے یا خبر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ لڑکے کی یہ کتاب، تو اردو میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لڑکے کی یہ کتاب یہ ایک مرکب ہے، اور اس میں لفظ یہ اسم اشارہ ہے جو کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس طرح یہ مرکب اشاری ہے۔ اگر ہم کہیں یہ لڑکے کی کتاب ہے تو ہے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بات کمپلیٹ ہے، بات مکمل ہے، یہاں اسم اشارہ یہ مبتدا ہے اور مرکب اضافی لڑکے کی کتاب اس کی خبر ہے، لیکن ہمیں عربی میں اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ فیسیلیٹی ہمیں عربی میں نہیں ملتی، وہاں مشار الیہ اور خبر میں
تمیز کیے بغیر نہ تو ہم صحیح اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پتہ چلا سکتے ہیں کہ مرکب اشاری ہے یہ عبارت یا جملہ اسمیہ۔ عربی میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس پہ الف لام ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے لڑکے کی یہ کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے ھذا الکتاب ولد یا ھذا الکتاب الولدی، لیکن یہ دونوں ترجمے غلط ہیں، فالس ہیں، ان کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے۔ کتاب الولدی مرکب اضافی ہے جس میں کتاب مضاف ہے جس پر الف لام نہیں آ سکتا، مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرکب اضافی اگر مشار الیہ ہو تو اس میں اشارہ اس کے بعد لائیں گے۔ لڑکے کی یہ کتاب کی ٹرانسلیشن ترجمہ اس طرح سے ہوگا کتاب الولد ھذا۔ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آ رہا ہو تو اسے مرکب اشاری مان کر اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آ رہا ہے تو اسے جملہ اسمیہ مان کر اس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے ھذا کتاب الولدی، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اگر یہ مرکب اشاری ہوگا تو کتاب الولد ھذا، لڑکے کی یہ کتاب، اور اگر ہم اس کو پورا جملہ بنائیں گے، پورا سینٹنس بنائیں گے، جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے ھذا کتاب الولدی، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہو گیا اور کتاب الولدی مرکب اضافی، کتاب مضاف اور الولدی مضاف الیہ، اور یہ پھر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ کتاب الولد ھذا، لڑکے کی یہ کتاب، اس میں اشارہ مضاف یعنی کتاب کی طرف ہے، اور کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اسی لیے اس میں اشارہ کو مرکب اضافی کے بعد لانا پڑا۔ لیکن اگر اشارہ مضاف الیہ یعنی الولد کی طرف کرنا ہو تو ہم کہیں گے اس لڑکے کی کتاب۔ اس صورت میں مضاف الیہ پر الف لام داخل کریں گے، اسی لیے اس میں اشارہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا، چنانچہ اس لڑکے کی کتاب کا ترجمہ ہوگا کتاب ھذا الولدی۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، جبکہ کتاب ھذا الولدی میں اس میں اشارہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آیا ہے۔ کتاب الولدی یہ مرکب اضافی ہو گیا اور ھذا اس میں اشارہ، تو ھذا ان کے درمیان آیا، تو یہاں پہ یہ قانون ٹوٹ گیا۔ یہ ایک استثناء ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسیپشنل کیسز آتے رہیں گے، تو یہاں پہ وہ والا قانون ٹوٹ گیا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا۔ مرکب اشاری میں یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے اور کہا جائے گا کتاب ھذا الولدی، اس بچے کی کتاب۔ اسم اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آئے تو وہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو لے کر ہم چلتے رہیں گے، تو اس قانون کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آگے آپ کے لیے کلام پاک پڑھنا، اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 43 سے ہم تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی،
اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو، پہلی قومیں قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بصائر للناس لوگوں کے لیے کھلے کھلے دلائل تھے بطور بصیرت، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں رحمت، لعلہم یتذکرون، دنیا میں ہدایت تھی اور آخرت میں رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ بصائر للناس، وہ دلائل جو حق تک پہنچیں، پہچانیں، اختیار کریں اور رحمت کے مستحق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری انسان کے لیے کہ وہ ہر ایسپیکٹ کی، ہر پہلو کی گائیڈ لائنز بنے، معاشرے میں امپیکٹ کو کریٹ کریں، ٹوٹیلیٹی میں مکمل طور پہ دین کو نافذ کریں، قرآن پاک کو نافذ کریں، کتاب کو نافذ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اتارا اور اس کو مکمل ایڈیشن کے طور پہ اتارا۔ پہلی کتابیں آئیں لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس کا وعدہ کیا کہ یہ قرآن پاک ہے اور ہم نے اس کو تا قیامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہوگی۔ قرآن پاک کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا، قرآن پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ جب قرآن پاک کی طرف آئیں گے تو قرآن پاک ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اپنی سوسائٹی، اپنا خاندان، اپنے گھر والے، اپنی اولاد، اپنے ملازم، ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں ان گھر والوں کی طرف لائے گا، ہماری تربیت کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ کیا پرنسپلز ہیں، کیا اصول ہیں۔ گھر میں شادی ہے تو شادی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اگر گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اگر بزنس کرنا ہے تو بزنس کیسے کرنا ہے، معاشرت کیسی ہو، گفتگو کیسی ہو، چال کیسی ہو، اگر قرض لینا ہو تو قرض لینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے پرنسپلز بتا دیے۔ آیت الدین قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں گائیڈ لائن دے گا، قرآن پاک رہنمائی کرے گا، قرآن پاک صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی اور کہا کہ وہ تورات ہدایت اور رحمت بن کے آئی اور لوگوں کے لیے دلائل لے کر آئی۔ دل کے اندر اب بصیرت کیا ہے کہ دل کے اندر ایک نور کا پیدا ہو جانا، ایک میزان کا پیدا ہو جانا کہ انسان حقیقی روپ میں زندگی کا سفر طے کر پائے۔ وہ حقائق جو ظاہریت کے پردے میں چھپے ہیں، اب ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، یہی صلاحیت، یہی پوٹینشل، یہی بصیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جیسے اندھیرا راستہ ہے، ٹارچ کوئی لے لے، اس کو آگے رکھے تو اس آدمی کی نظر اور دوسرے لوگوں کی نظر اور طرح سے کام کرے گی۔ جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہوگا وہ اور طرح سے سفر کرے گا، اور جو ٹارچ لے کر چلے گا اور ٹارچ کو بھی آگے رکھے گا تو فائدہ اس کا تب ہوگا۔ تو قرآن یہ ہمارا سفر، زندگی کا سفر انتہائی اندھیرا سفر ہے، گھوپ اندھیرا ہے۔ جب تک قرآن پاک کی ٹارچ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو تب تک ہم اس زندگی کے سفر کو طے کر نہیں پائیں گے۔ کہا کہ یہ کتابیں کیا ہیں، یہ ٹارچ ہیں، یہ نور ہیں، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ایک نور جو اندر پیدا ہوگا، باطنی روشنی ہوگی تو عقل اور بصیرت میں بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد سب بدل جائے گا،
سوچ بدل جائے گی، اعمال بدل جائیں گے، کیریکٹرز بدل جائیں گے، اخلاق بدل جائیں گے، معاملات بدل جائیں گے، سب۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ سوچ بدلے گی تو اعمال بدلیں گے، اب حکمت آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے نبی آپ مغرب کے کنارے پر موجود نہ تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی شریعت دی تھی، تورات دی تھی۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ ان میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے۔ وہ 70 نمائندے، قرآن پاک نے ایک اور جگہ ہمیں اس کی وضاحت کی کہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 مرد لے کر گئے، تو کہا کہ آپ ان میں شامل نہیں تھے، آپ وہ منظر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اے نبی، کوہ طور کے دامن میں جب ہم حضرت موسیٰ سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اللہ ہی حاضر ناظر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں چاہوں، جس وقت چاہوں، جتنا چاہوں، غیب کا پردہ ہٹا کے میں دکھا دوں۔ تو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جب اللہ چاہتے ہیں تو شام کا میدان آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں اور شام کا میدان اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے، پھر فرمایا زید شہید ہو گئے، پھر فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اللہ نے فتح دی۔ 3000 مسلمان تھے اور 1,00,000 کافر تھے۔ حضرت خالد نے 8 تلواریں توڑیں تو آپ نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا۔ حضرت عمر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور میدان جنگ ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ساریہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو کہہ دیا، وہ سپہ سالار تھے کہ اے ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف رخ کرو۔ انہوں نے سن بھی لیا اور انہوں نے اپنا رخ کیا تو وہ شکست فتح میں بدل گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں چاہوں تو میں تمہیں غیب کی خبریں بتا دوں، لیکن اے نبی آپ وہاں پہ شامل نہیں تھے، آپ وہ منظر دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو سب بتا دیا۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے نسلیں پیدا کیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، جن پر لمبا عرصہ گزر گیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ مدین کے رہنے والوں میں تھے، آپ مدین والوں میں نہیں تھے، آپ وہاں پہ نہیں رہتے تھے۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا، کہ ان کو اہل مکہ کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، آپ سفیر ہیں، آپ تک تمام حقائق کو بتا کر ایک ایک چیز واضح کر دی گئی، آپ بتانے کا ذریعہ ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، اپنے ایمبیسیڈر، اپنے سفیر کو بھیجا، انہوں نے آ کر کلام پاک پڑھ کے سنایا اور آ کر تزکیہ کیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تو کہا کہ آپ ایک برج بنے، آپ پل بنے، آپ نے سب حقائق واضح کر دیے۔ دنیا کی کوئی سائنس، کوئی سائنٹسٹ، پوری دنیا کی قوتیں مل جائیں ہمیں نہیں بتا سکتی، نہ ماضی کی خبریں دے سکتی ہیں اور نہ ہی ہمارا فیوچر ہمیں بتا سکتی ہیں۔ آپ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا، ایون کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، لحد میں کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، نیک روح کہاں پہ جائے گی، بد روح کا انجام کیا ہوگا، پل صراط کیسی ہوگی۔ آپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک حقیقت ہم پہ واضح کر دی، اور قرب
قیامت کی علامات آپ نے بتا دیں، آپ نے پیشین گویاں کر دیں، آپ نے سب بتا دیا۔ کہا اے انسان جب بھی تو قرآن پاک پڑھ تو اس میں ایسی تیری کنسنٹریشن ہو، ایسا تو ڈوب جا، ایسا غوطہ زن ہو کہ تجھے ایسے لگے کہ اللہ ہی مجھ سے ہم کلام ہے، اللہ بول رہے ہیں اور میں سن رہی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور اے نبی آپ طور کے دامن میں موجود نہ تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، بلکہ یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں، یہ واقعات آپ کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور کیوں بتایا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ وارن کریں، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو، عرب والوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں، شاید وہ ہوش میں آ جائیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو مصیبت ان کے کرتوتوں کی سبب پہنچتی، اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس مصیبت آتی، فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو نے ہمارے طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو کہا نبی بھیج کر تمام حقائق کو واضح کر دیا، تمام حقائق بتا دیے۔ اگر رسول بھیجے بغیر ان پر عذاب آتا تو یہ ایکسکیوز کرتے، یہ عذر کرتے کہ ہمیں متنبہ کرنے والا کیوں نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روز محشر اب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ یہ زندگی کا سفر میں نے کیسے طے کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، میں نے رسول بھیجے جنہوں نے آ کے بشارت دی، خوشخبری دی اہل حق کو، صحیح راہ پہ چلنے والوں کو، و منذرین، اور غلط راہ پہ چلنے والوں کو وارن کیا، خبردار کیا کہ آگے جہنم ہے اور دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، دو ہی منزلیں ہیں۔ تو کہا یہ ایکسکیوز نہیں کر پائیں گے، یہ بہانہ نہیں کر پائیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کتاب آتی، ہم تیرے راستے پہ چلتے، ہم بھی مانتے، ہم بھی جنتوں میں جاتے۔ تو کہا اب ایسا نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، مگر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یا پھر قرآن پاک آ گیا، قالوا، وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ان کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا، یعنی وہ معجزات جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو جو کچھ پہلے حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا لوگوں نے ان کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ قالوا، آل فرعون نے کہا، سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دو جادوگر ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا بکل کافرون، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جب اندر کا چراغ گل ہو جائے، اندر تاریکی ہو، تو پھر قرآن پاک اثر نہیں کرتا، پھر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا، پھر معجزات اثر نہیں کرتے۔ فرعون اور آل فرعون کا اندر کا چراغ گل ہو گیا، اندر نور کی کوئی کرن باقی نہ رہی، تو معجزات دیکھ کر انہوں نے نہیں مانا اور کیا کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، یہ میجکس ہے، اور کہنے لگے ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہدایت کی طلب ہی نہ تھی۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے
تو اچھا لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی قرآن پاک اور تورات سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب ہے تو لے کر آؤ۔ اتبعہ، میں بھی اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ، یہ اہل مکہ، یہ کافر، یہ قریش آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتے، فَعَلَمْ، تو سمجھ لو، انما یتبعون اہواءہم، یہ دراصل اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، جو ہوا پہ چلے، جو اپنی ہدایت، جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، خدا اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا ظالم لوگوں کو، جنہوں نے سن کر انسنی کر دی، جنہوں نے دیکھ کر اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ تو کہا یہ خواہش نفس پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ ہدایت پر چلنے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، سٹیمپ لگا دی ہے، یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالی اہل القرآن میں سے بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنا دے، دنیا آخرت کی جنتیں اللہ ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کی جہنم سے، آگ سے، بے عزتی سے، ذلتوں سے، گناہوں کی زندگی سے، بے حیائی کی زندگی سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ اس وبا کو ختم کرے، اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو خوشحال ملک بنا دے، اللہ دہشت گردی سے بچائے۔ اور جن میری بہنوں نے میرے ساتھ اس سفر کو طے کیا، تو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہم اپنی منزل مراد جنت الفردوس کو پالیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔